وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ قرآن آسان، آج ہمارا ایپیسوڈ نمبر 58 ہے، 58 نمبر قسط۔ آیت جو ہے آج ہم نے جہاں سے شروع کرنا ہے وہ 104 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، یہ اس وقت جو ایمان والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے اللہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم راعینا یعنی ہماری رعایت کریں نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا ہماری طرف نظر کرم کیجئے یہ کہا کرو، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہود بھی آتے، نو مسلم بھی ہوتے، تو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرتے، آپ ان کو اللہ کی باتیں بتاتے، تو وہ آپ کو کہتے رائنا۔ رائنا کا جو مطلب ہے وہ ہے ہماری رعایت کیجئے، یعنی دوبارہ کہہ دیجئے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ اس میں یہود جو ہیں تھوڑا سا اس کو بگاڑ کر کچھ اور کہنے کی کوشش کرتے تھے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی بے ادبی ہوتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ کہنا ہی چھوڑ دو، بلکہ کہو انظرنا کہ ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف نظر کرم کیجئے، ہماری طرف دیکھیے پلیز، نظر کرم کیجئے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں، اور سنو کہ کافروں کے لیے یعنی بات کو سنا کرو دھیان سے، بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہ کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تھوڑا سا انالیسس یعنی الفاظ کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ان کے مادہ وغیرہ۔ لفظ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، رائنا کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ رائنا اس کا روٹ ورڈ جو ہے، مادہ جو ہے رے عین یا ہے۔ یہ کلمہ قرآن پاک میں 10 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تقولوا راعینا، یعنی رائنا کہہ کر خطاب نہ کیا کرو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رائنا نہ کہا کرو۔ کیوں، کیا وجہ کیا تھی؟ اس سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے 42 کو لے لیتے ہیں تاکہ بات اور بھی سمجھ میں آئے۔ یہ سورہ مبارکہ بعد میں نازل ہوئی، سورہ البقرہ پہلے نازل ہوئی، لیکن اللہ فرما رہا ہے رائنا لیم، وہ اپنی زبان مرور کر دین اسلام میں تانے کی راہ اختیار کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خصوصی طور پر تنبیہ کی کہ تم رائنا نہ کہو، بلکہ کوئی بھی اب رائنا نہیں کہے گا۔ اس کلمے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور جو ہے کیا مسئلہ کیا تھا اس میں، جیسے حکم کی طرح رائنا جو ہے، رائنا جو اگر کہا جائے لمبا کیا جائے تو اس کا مطلب بن جاتا ہے کہ ہمارے چرواہے، تو اس میں بے ادبی کا بہت بڑا عنصر تھا۔ اور یہود جو تھے یہ ظاہر کرتے کہ وہ رائنا کلمہ ہی کہتے ہیں، یعنی کہتے تھے، زبان مروڑ کے کچھ اور کہنے کی کوشش کرتے، اور ظاہر یہی کرتے کہ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں جی ہماری رعایت کیجیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تم یہ کلمہ ہی بدل دو، کیونکہ رائنا جو ہے اس کو اگر دبا کر بولتے تھے یہ یہود تو وہ بن جاتا تھا رائنا، تو اس کا مطلب ہے کہ اے ہمارے چرواہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ لفظ استعمال نہ کرو جس لفظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو یا آپ کی طرف تان کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لفظ کو ہی پسند نہیں فرمایا، کہا قول انظرنا، بلکہ تم کہا کرو کہ ہماری طرف نظر کرم کیجئے۔ النظر نون زوئیں رے، یہ کلمہ قرآن پاک میں، قرآن کریم میں 129 مرتبہ آیا ہے۔ النظر کا معنی ہے کسی چیز کو دیکھنے یا اس کا ادراک کرنے کے لیے، کبھی اس پر کبھی محض غور و فکر کرنے کے لیے اس کی طرف دیکھنا، اور کبھی معرفت کو بھی کہتے ہیں کہ انظرنا، کہ ہماری معرفت کے لیے کسی چیز کو دیکھنا جو غور و فکر کے بعد حاصل ہو، یعنی کوئی چیز انسان دیکھے پھر اس پر غور و فکر کرے تو پھر جو چیز نتیجہ وہ نکالتا ہے اس کا دماغ
اس کو انظرنا کہتے ہیں۔ جیسے عربی کا ایک محاورہ، تھوڑی سی بات سمجھ میں آ جائے گی، نظرتا فلم تنظر، مطلب یہ ہے کہ تم نے دیکھا مگر غور نہیں کیا، یعنی ایسا دیکھنا جس سے غور و فکر بھی ہو، جس سے مراد بات کو سمجھنا بھی ہو۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں انظرنا کہا کرو کہ ہماری طرف نظر کرم کیجئے تاکہ ہم اس کو دھیان سے آپ کی بات کو سن سکیں، اس کو سمجھ سکیں۔ انظرو کے معنی ہے غور کرنے کے۔ اگلا لفظ جو اس آیہ مبارکہ کا ہے وہ ہے وقول انظرنا واسمعوا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اے مومنو، اے مسلمانوں، تم یہ کہا کرو کہ ہماری طرف نظر کرم کیجئے اور بات کو غور سے سنا کرو۔ سننا غور سے ہے، بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بار بار ان کو تنگ نہ کرے جی دوبارہ بیان کریں، پہلی ہی دفعہ غور سے سنا کرو۔ السمع جو ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے کلمہ، اس کا مادہ جو ہے سین میم عین ہے، اور یہ قرآن پاک میں 185 مرتبہ آیا ہے۔ السمع قوت سماع ہے، جس کے ذریعے انسان آوازوں کا ادراک کرتا ہے۔ انسان کسی کی آواز سنتا ہے تو وہ فوراً پہچان جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ انسان کے چہرے میں تغیر آ جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے، ہر چیز بدل جاتی ہے، لیکن آواز وہی رہتی ہے جو اس کی جب شباب کی عمر میں جو آواز ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو وہی چلتی ہے۔ اس کے معنی ہے سننا، اور کبھی اس کا معنی خود کان کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کبھی سمعون کے معنی فہم و تدبر، اور کبھی اطاعت میں کے لیے بھی آتے ہیں۔ اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ فہم و تدبر کے ساتھ غور سے سنو اور اطاعت کرو جو کہا جا رہا ہے۔ اس آیت کو آپ لفظ پر لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تقولو تو تم نہ کہو، تم رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا بلکہ یہ کہو کہ ہماری طرف نظر کرم کیجئے، واسمعوا اور دیکھو غور سے سنا کرو، بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہ کرو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور جو بات کا انکار کریں، جو نہ مانیں، جو کفر کرنے والے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم جو ہے علم سے ہے، دردناک عذاب۔ رنج و علم اسی سے ہے، رنج اور علم جس میں کربناک بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آج اس سبق کی 105 نمبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کہہ رہے ہیں، جو بات کو نہیں مان رہے ہیں، جو سن کر بھی سنی انسنی کر رہے ہیں، نہ وہ پسند کرتے ہیں نہ مشرکین پسند کرتے ہیں کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، یعنی کوئی بھی بھلائی جو مومنوں کے لیے آتی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے آیات اتارے تھے وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ نہ اہل کتاب پسند کرتے ہیں کہ یہ اتریں، یہ بھلائی آپ کو ملے، اور نہ ہی مومنوں کو جو بھلائی مل رہی تھی، جو خیر اللہ کی طرف سے پہنچ رہی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے ہاتھ کر لیتا ہے۔ اللہ نے چن لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ بڑا فضل والا ہے، بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے۔ آیت کو پہلے لفظی ترجمہ کر کے پھر اس کی تھوڑی سی ہم انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر بھی دیکھیں گے۔ ما یعبد الذین کفروا من اہل الکتاب، اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں چاہتے اہل الکتاب، یہ کہ چاہنے کے لیے لفظ آتا ہے الودو، واو دال دال اس کا مادہ ہے، اور قرآن کریم میں یہ 29 مرتبہ آیا ہے۔ الودو کے معنی کسی چیز سے محبت کرنا اور اس کے ہونے کی تمنا کرنا، خواہش کرنا، چاہنا، یہ سارے معنی آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے۔ اور چاہتے کیا ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ ماں نہیں، یا ود الذین نہیں چاہتے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کر دیا ہے، من اہل الکتاب چاہے اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے۔ تو چاہنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، جس طرح سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے درمیان، یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان، ایک مرد اور عورت جب نکاح کے رشتے میں بندھ جاتے ہیں تو ان کے درمیان محبت اور مہربانی پیدا فرما دیتا ہے اللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے محبت اور مہربانی پیدا فرما دی۔ اسی طرح سورہ معارج کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن اللہ اکبر مجرم لوگ یہ خواہش کریں گے
اللہ پر یہ چاہیں گے کہ آج کے عذاب کے بدلے میں، اس سے بچنے کے عذاب کے بدلے میں اپنے بیٹوں کو بھی فدیے کے طور پر دے دیں کہ اللہ ان کو ڈال دے جہنم میں۔ آیتوں کا اس لیے تھوڑا سا میں بیان کرتا ہوں تاکہ لفظ کو سمجھ سکیں ہم کہ یہ کس لیے آتا ہے، چاہنے کے لیے آتا ہے، خواہش کرنے کے لیے آتا ہے۔ ان ينزل علیکم من خیر، کہ ان پر کوئی خیر نازل ہو، مسلمانوں پر جو بھی اللہ کی طرف سے بلائی پہنچتی، اللہ اکبر، ان کی فتوحات، اسی طرح جو بھی ان پر خیر پہنچتی، لیکن یہ اہل کتاب یا مشرکین جو انکار کی روش پر جمے ہوئے تھے یہ نہیں چاہتے تھے کہ ملے۔ حسد تھا نا، حسد۔ الخیر جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، الخیر مادہ خا یا راہ ہے، قرآن کریم میں یہ 196 مرتبہ آیا ہے۔ الخیر وہ ہے جو سب کو مرغوب ہو، سب کو پسند ہو، مثلا عقل، عدل و فضل، بلائی اور تمام مفید چیزیں، یہ سب خیر میں آ جاتی ہیں۔ الشر جو ہے اس کی ضد ہے، خیر کی ضد جو ہے شر ہے، اور خیر جو ہر حال میں اور ہر ایک کے نزدیک پسندیدہ ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے۔ الاختصاص جو ہے مادہ، الاختصاص مادہ خاص سواد ہے، اور یہ کلمہ قرآن میں صرف 4 مرتبہ آیا ہے۔ التخصیص والاختصاص والخصوصیات، یہ سارے لفظ اسی سے نکلتے ہیں۔ بعض افراد کو دوسروں سے الگ کر کے ان کو خصوصی پوزیشن دینے کے لیے آتا ہے۔ حسان الرجلی، ایسا شخص جس پر خاص خصوصی طور پر نوازش کی جائے اس کے لیے آتا ہے۔ الحاسد، یہ آمتو کی ضد ہے، یعنی کسی چیز کو خاص کر لینا، کسی چیز کے لیے چن لینا کسی کو۔ سورہ انفال کی آیت لے لیتے ہیں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے جو خاص طور پر صرف مجرم لوگوں کو نہیں پہنچے گا یا گناہ گاروں کو نہیں ملے گا بلکہ سب پر واقع ہوگا۔ جب قوم کا مزاج بگڑ جاتا ہے تو پھر اس میں اللہ اکبر گیہوں کے ساتھ دوسری چیزیں بھی پس جاتی ہیں، عذاب آتا ہے، تو پھر آخرت کے فیصلے تو اللہ کے بے شک اعمال کے مطابق ہیں، لیکن جن قوموں پر عذاب آتا ہے ان میں برے گناہ گاروں کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں پر بھی وہ آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں، سورہ انفال کی آیت ہے، آیت نمبر 25، کہ اے مومنو اگر تم وہ کام نہیں کرو گے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ، تو یاد رکھو تم اگر اپنے تئیں نیک بھی ہو جاؤ گے تو ڈرو اس فتنے سے۔ ان لوگوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے جن کو علم ہونے کے باوجود وہ بات کو نہیں کرتے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں کرتے، تو ڈرو اس فتنے سے جو خاص کر کے صرف گناہ کروں پر نہیں آئے گا بلکہ سب پر واقع ہوگا۔ حساہو بقضا وتصاہو، اس کو کہتے ہیں کسی کو کسی چیز کے لیے مختص کر لینا، یعنی خصوصی طور پر کسی کو وہ پوزیشن دے دینا۔ یا تسو برحمتہ من یشاء، آیت کا جو ہے اسی پہ راجت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ یہود کو تکلیف ایک ہی تھی کہ جو آخری نبی جن کے لیے آئے تھے مدینے کے اطراف آ کر انہوں نے اپنا بسیرا کیا، 3 گروہ 3 قبیلے، ان کا خیال یہی تھا اور ان کو ان کی کتابوں سے یہی معلوم ہوا تھا کہ نبی آخر الزماں اسی سرزمین پر آئیں گے، اور آپ آ گئے، لیکن ان کا خیال تھا کہ اسے بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بنی اسماعیل میں سے تھے تو انہوں نے اس وجہ سے انکار کر دیا، اپنے گروہی فضیلت کی وجہ سے انکار کیا۔ واللہ ذو الفضل، بے شک اللہ بہت فضل والا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ الفضل کے مادے سے جو ہے 104 دفعہ قرآن میں الفاظ آئے ہیں، کلمات آئے ہیں، اور اس کا روٹ پر جو مادہ ہے وہ فے، ذوات اور لام ہے۔ الفضل کے معنی ہے کسی چیز کے زیادہ ہونا، فضل کے معنی ہے ایک چیز کو دوسری پر ترجیح دینا، برتری یا ترجیح باللحاظ جنس بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ نوع انسان کو دوسرے حیوانات پر برتری دی گئی، ان کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، فضل حاصل ہے۔ اور حق سے زیادہ دیے جانے کو بھی فضل کہا جاتا ہے۔ فضل یہ ہے کہ حق سے زیادہ دے دیا جائے، کسی کو آپ نے اجرت طے کی اور اس سے زیادہ دے دینا، یہ فضل کی طرف آتا ہے۔ اور جنت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کی بدولت جنت حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، مگر جس کو چاہے وہ اپنی مغفرت کی چادر میں لے لے۔ تو جنت اتنی قیمتی چیز ہے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال جنت حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ واللہ ذو الفضل العظیم،
اور اللہ عظیم فضل والا ہے، ذو الفضل العظیم۔ عظیم کا لفظ جو ہے عین زوئے میم سے ہے، قرآن میں یہ کلمہ 104 مرتبہ آیا ہے۔ جب کوئی ہڈی بڑھ کر بڑی ہو جائے تو اس کے لیے آتا ہے، مجازن ہر چیز کے بڑے ہونے پر یہ بولا جاتا ہے۔ ہوا اس کا تعلق حس سے ہو یا عقل سے ہو، مادی چیزوں سے ہو یا مانوی چیزوں سے ہو، تو اس کے لیے یہ عظیم کا لفظ یا آدم کا لفظ آتا ہے بڑا ہونے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں، اس کو لفظ پر لفظ ترجمہ کر کر ایک دفعہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے، ما نہیں، یودو نہیں چاہتے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کر دیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین اور نہ ہی جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے نہیں مانا، وہ بھی نہیں چاہتے۔ کیا نہیں چاہتے؟ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اے مومنو تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر پہنچے، نہیں چاہتے۔ واللہ اور اللہ یختص وہ چن لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے۔ واللہ اور اللہ ذو الفضل وہ بڑے فضل والا ہے، العظیم بہت بڑے فضل والا ہے، جس کو چاہے اپنے فضل سے نوازے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 106 ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو آیت بھی ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ لفظی ترجمہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں، پھر لفظوں کو دیکھ لیتے ہیں، روٹ انالیسس پر غور کر لیتے ہیں۔ ما ننسخ نہیں، اللہ فرما رہے کہ ہم منسوخ کرتے، من آیتن کوئی بھی آیت، او ننسیہا یا آپ کو ہم بلا دیتے ہیں، نأتی لیتے ہیں ہم، بخیر خیر ولی، منہا اس سے زیادہ بہتر لے آتے ہیں، او مثلیہا یا اسی جیسی لے آتے ہیں، اسی جیسی ملتی جلتی لے آتے ہیں۔ علم تعلم یہاں اللہ کا غضب آتا ہے، کیا نہیں جانتے تم، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ اوپر، کلی ہر شیئن ہر چیز، قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر وہ پورے کا پورا قادر ہے۔ ننسخ یہ لفظ پہلی دفعہ آیا ہے ہمارے اس آیہ مبارکہ میں، اور یہ اس کا روٹ پر جو ہے مادہ نون سین خا ہے، قرآن میں صرف 4 مرتبہ آیا ہے۔ النسخ کے معنی ہے کسی چیز کو منسوخ کرنا، اس کے اصل میں معنی ہے کہ ایک چیز کو زائل کر دینا، دوسری کوئی اور اس کی جگہ لے آنا۔ دھوپ جو ہے وہ جو ہے چلی جائے، سائے نے دھوپ کو زائل کر دیا، یا سایہ چلا جائے اور دھوپ آ جائے، دونوں ہی چیزیں ہیں۔ صبح کے وقت دھوپ آتی ہے تو آہستہ آہستہ سائے کو زائل کر دیتی ہے، تو اس کے لیے یہ آ جاتا ہے۔ یا یہ ہے کہ جوانی کے بعد بڑھاپا آ جائے تو کیا ہوا کہ جوانی تو منسوخ ہو گئی، اب بڑھاپا ہی رہ گیا۔ نسخ الکتابی یعنی کتاب اللہ کی منسوخ ہونے والی ایک حکم کو زائل کر کے اس کی بجائے دوسرا حکم آ جائے، یہ نازل کیا جائے۔ یعنی اللہ نے پہلے ایک حکم دیا، ایک شریعت میں وہ تھا، اب دوسرا حکم آ گیا۔ اور آیت کریمہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں تو اسے یا فرموش کروا دیتے ہیں آپ کو، تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت لے آتے ہیں۔ تو جیسے پہلے بات ہو چکی کہ اس کا مطلب ہے نسخت الکتاب، جس کے معنی ہے کہ ہم نے جو آیت نازل کی تھی اس کو منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسری آیت لے آئے، اس سے بہتر تو ویسی ہی لے آتے ہیں اللہ۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔